بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 25 مارچ جمعۃ المبارک کی خوبصورت شام، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں حاضر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ بہار جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جو یہاں پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ عرض پاک تو خوش رہے، تو سدا سلامت رہے، اور تجھے اللہ سونا اپنی حفظ و امان میں رکھے اور حاسدوں سے محفوظ رکھے، میر جعفر اور میر صادقوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہمارا ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا آج کی کہانی میں ایک بادشاہ کی سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ اچھی کہانی ہے، آپ پسند کریں گے۔ کسی بہت بڑے سرسبز و شاداب ملک کا ایک بادشاہ تھا، نیک صورت اور نیک سیرت تھا۔ اس کے ملک میں ایک بہت مشہور و معروف استاد تھا، ٹیچر تھا، جو بادشاہ کا بھی استاد ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ اسی بادشاہ کا وہ استاد دوسرے شہر میں اسی ملک میں رہتا تھا۔ استاد کے پاس اس کا ایک شاگرد آیا کسی اور شہر سے، بادشاہ نہیں کوئی اور، آ کر کہنے لگا، سر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی کلاس کا میتھ کا بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہا ہوں، کیلکولیشن میں سب سے آگے، ضرب جمع تقسیم تفریق مجھے سارا کچھ ازبر ہے، اور فارمولاز مجھے زبانی رٹے ہوئے ہیں میں نے۔ میرے مارکس کو آپ کا پتہ ہے، آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل بے روزگار ہوں، روزگار کی تلاش میں ہوں، بہت جگہوں پہ کوشش کی مگر کہیں دال نہیں گلی، تو مجھے صرف آپ کا دروازہ ہی سجائی دیا، دکھائی دیا، ذہن میں، دل و دماغ میں آپ ہی کی تصویر آئی۔ اب آپ ہی میرا پہلا اور آخری سہارا ہیں، اتنی کرم نوازی فرما دیں کہ بادشاہ سلامت آپ کے شاگرد ہیں، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے میری طرح۔ میں بھی آپ کی ہر بات دل و جان سے مانتا ہوں اور ماننے کو تیار ہوں۔ آپ یہ کریں کہ مجھے شاہی دربار میں کچھ چھوٹی موٹی نوکری دلوا دیں۔ استاد نے حسب توفیق پہلے تو اس کی مہمان نوازی کی، اور پھر اگلے دن اس کے ساتھ جا کر بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ سلامت یہ بھی میری طرح آپ کی طرح یہ بھی میرا شاگرد ہے، آپ کا پیٹی بند بھائی ہے، تو اس کو آپ اپنے اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، اسے کم از کم یہاں پہ کوئی کلرک وغیرہ یا منشی ٹائپ کوئی چیز رکھ لیں، یہ حساب کتاب کا کام آپ کا اچھے طریقے سے کرے گا، یہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا ٹیچر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے۔ بادشاہ سلامت کی کیا مجال تھی، استاد صاحب کا حکم تھا، انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور مان لیا۔ جی، ان صاحب کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں ایک منشی کی یا کلرک کی جاب آفر کر دی، اس پہ اسے تعینات کر دیا، حکم جاری کر دیا، شاہی فرمان جاری کر دیا۔ اچھا، اس بندے نے اپنے کام میں ماہر تو تھا ہی، محنت اور لگن کے ساتھ اتنا کام کیا، اتنی ایفیشنسی دکھائی کہ بادشاہ سلامت اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گیا، اور اسے سالوں سال ترقی ملتے ملتے کچھ ہی سالوں میں وہ اس ملک کا وزیر خزانہ بن گیا، یعنی وہ بن گیا جی خزانے کا وزیر پورے ملک کا۔ اب جو اس سے سینئر وزراء تھے تو وہ ظاہر ہے اپنی نالائکی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، مگر ایک جونیئر کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر، اپنے سے اوپر بیٹھا ہوا دیکھ کر، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں حسد اور کینہ پرورش نہ پایا ہو۔
ظاہر ہے یہ فطرت ہوتی ہے بادشاہوں کے درباروں میں کہ وہاں پہ لیگ پولنگ کبھی ختم نہیں ہوئی، ٹانگیں کھینچنا ایک دوسرے کی، موقع کی تلاش میں رہنا کہ کب کہاں کس کو اور کیسے نقصان پہنچانا ہے، بس اور بس، اور کچھ نہیں، فائدہ کسی کا نہیں سوچنا، بس نقصان کا ہی سوچنا ہے جی۔ تو انہوں نے اس ٹو میں لگے رہتے تھے کہ کوئی ویک پوائنٹ اس بندے کا ہمیں ملے، وزیر صاحب کا، جو بادشاہ سلامت کی نظر میں اس کی ویلیو گرا دے، اس کی قدر و منزلت کمی کر دے اس میں، اور ہم اسے اس کے عہدے سے معزول کروانے میں کامیاب ہو جائیں، معطل کروا دے، سسپینڈ کروا دے۔ ہوتے ہوتے وقت گزرتا گیا، آخر کار ان حاسدین وزراء کی یونین نے، حسد کرنے والوں کے جو مجمع تھا وزیروں کا، ان کے ہاتھ ایک بات لگ گئی۔ انہوں نے بادشاہ سلامت کو تنہائی میں کہا، اکٹھے ہو کر، وزیر خزانہ کی عدم موجودگی میں، یہ ان کے کان میں ایئر پوائزننگ کی، کان بھرے کہ بادشاہ سلامت آپ نے تو لطف و کرم اور نوازشات کی بارش کی ہوئی ہے اس وزیر پر، اور اس کی حرکت جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ سن کر آپ کو بے حد افسوس ہوگا، اور آپ یقیناً اسے سزا دیں گے۔ وہ بات، اور پہلے اس کی چھان پٹک اور اس کی اچھی طرح سے انکوائری اور تفتیش کر لینے کے بعد، اگر یہ ہماری بات سچ ثابت ہو تو اس بندے کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا بتاؤ کیا کیا اس نے؟ انہوں نے کہا جی وزیر خزانہ صاحب بہت سے لوگوں کو قرض دے رہے ہیں، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرض آپ اس وقت واپس کرو گے جب بادشاہ سلامت وفات پا جائیں گے۔ اب بتائیں کہ کون بادشاہ یہ سن کر تیش میں نہیں آئے گا؟ وہی ہوا، بادشاہ سلامت آپے سے باہر ہوئے، ان کا رنگ لال پیلا ہوا، غصے سے جوش میں ہوش کھو بیٹھے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جوش میں کبھی ہوش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے چھوڑ دیا اور فوری طور پر حکم دیا کہ اس بندے کو معطل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس سے پہلے بادشاہ سلامت نے 2-4-10 لوگوں کو بطور گواہ کنفرمیشن کر لی اس بات کی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ، یہ جو کمپلینٹ ان وزیروں نے، وزراء نے سبمٹ کی ہے وہ سچ بھی ہے کہ نہیں۔ اس کی تصدیق ہو گئی لوگوں سے کہ ایسا ہے، اس شرط پہ ہمیں یہ وزیر قرض دیتا ہے کہ یہ قرض آپ نے اس وقت واپس کرنا ہے جس دن بادشاہ سلامت کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو بادشاہ سلامت نے سوچا اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے پیسے میرے مرنے کے بعد خود وصول کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کی شرط یہ کہ بادشاہ سلامت کی موت کے اوپر یہ پیسے واپس کرنا۔ وائے، یہ میری موت چاہتا ہے خدا نخواستہ، یہ میرا خیر خواہ تو نہ ہوا، یہ تو بد خواہ ہوا، میرا برا چاہنے والا ہوا۔ بادشاہ سلامت نے بغیر صفائی سنے وزیر کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے، اور اس کی پوری تفتیش کروائی، سارے الزامات درست ثابت ہوئے۔ اب قریب تھا کہ اس وزیر کو، وزیر خزانہ کو سزا سنائی جائے، یعنی یا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا یا پھر عمر بھر کسی جیل میں، کسی قید خانے میں، کسی عقوبت خانے میں بند کر دیا جاتا۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ کی طرف سے بادشاہ سلامت کے ذہن میں ایک بات آئی کہ سزا سنانے سے پہلے کیوں نہ ایک دفعہ میں اس سے پرسنل ہیرنگ کر لوں، ذاتی سنوائی کر لوں، تنہائی میں فیس ٹو فیس اس سے بات کر لوں، اس وزیر سے۔ اس نے بلایا وزیر کو اپنے پاس، بادشاہ سلامت نے، اور گوشہ تنہائی میں جب اکیلا بیٹھا ہوا تھا، وزیر صاحب کو بلا لیا انہوں نے۔ وزیر سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے اوپر ایلیگیشن ہے، الزام ہے
کیا یہ درست ہے؟ تم واقعی ایسا کرتے ہو کہ لوگوں کو قرض دیتے ہو اور یہ ساتھ میں یہ لکھواتے ہو کہ جب بادشاہ سلامت کی موت ہو جائے تم نے تو یہ قرض واپس کرنا ہے؟ وزیر صاحب نے کہا بادشاہ سلامت میں اس کا جواب دیتا ہوں مگر گزارش صرف اتنی ہے، جزا اور سزا اللہ سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک عدالت اوپر بھی لگنے والی ہے، اس کے بعد بھی لگنے والی ہے، وہاں پہ نہ تو کسی کی سفارش چلتی ہے، نہ وہاں کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے اور نہ کوئی کسی پہ تہمت لگا سکتا ہے۔ یہ میرے اوپر سراسر گھٹیا الزام ہے۔ اس کی تفصیل سن لیجئے گا، اگر مختصر جواب سننا چاہتے ہیں تو یس میں دیتا ہوں اس کنڈیشن پر، اس شرط پر لوگوں کو قرض، لیکن کیوں یہ مجھ سے سوال ضرور کریں، آپ پوچھیں نہ پوچھیں میں بتانا ضرور چاہوں گا، پھر آپ جو مرضی سزا دے دیں مجھے منظور ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے کہا بولو، اس کے آگے تمہارے پاس کہنے کو ہے کیا؟ تم نے زبان سے منہ سے تسلیم کر لیا ہے کہ تمہارا جرم اب کسی شک و شبے کے سائے سے بھی پرے نہیں ہے، پورے کا پورا اپنی کسوٹی میں اپنے دائرہ جرم میں آ چکا ہے تمہارا فعل، تمہارا کام۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا فرمان بجا، مگر بات یہ ہے جو اس کا مطلب جو آپ نے لیا ہے نا وہ مناسب اور قرینے قیاس نہیں ہے، آپ کا اندازہ اور قیافہ غلط ہے جو آپ نے لگایا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، ہاں میں نے پیسے دیے، ایک کو نہیں درجنوں لوگوں کو دیے، پہلے تو یہ پتہ کروائیں کہ جن لوگوں کو قرض دیا ہے وہ غریب ترین تھے، ان کے بچے بھوکے تھے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، یا وہ معذور تھے، کمائی کر ہی نہیں سکتے تھے، یا پھر ان کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، ان کو قرضہ دیا ہے میں نے، نہ تو کسی امیر کو قرضہ دیا اور نہ کسی تاجر کو کاروبار کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ میری نیت میں میری ذہن میں کوئی فطور نہیں تھا، میں نے اس لیے ان سے یہ عہد و پیمان کیا تھا آپ کی موت کا کہ یہ غریب غربا لوگ ہیں، انتہائی مجبور و لاچار قسم کی رعیت ہے آپ کی، جن کو قرض دے رہا ہوں میں، تو یہ میعاد قرض کی بڑھتی جائے، کبھی آئے ہی نہ، یہ دعا کرتے رہیں گے دن رات بیٹھ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر آپ کی طویل عمری کی، آپ کی صحت یابی کی، آپ کی تندرستی کے لیے ہمیشہ ہمتاً دعا رہیں گے، سراپا التجا رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ بادشاہ سلامت کی موت واقع نہ ہو، تاکہ یہ قرضہ ہمیں ابھی کے ابھی واپس نہ کرنا پڑے، یہ مدت بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ اب فیصلہ آپ کر لیجئے کہ وہ درست ہے جو آپ نے نتیجہ نکالا یا میری سوچ درست تھی، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، باقی میرا معاملہ اللہ سونے کے حوالے، اور آپ اب فیصلہ سنائیے۔ بادشاہ سلامت نے جب یہ غور سے ساری بات سنی تو اس کے چہرے پہ اب غصے کی جگہ شرمندگی نے ڈیرے جما لیے تھے، انتہائی افسردگی اور مایوسی کے عالم میں بادشاہ سلامت نے معذرت خواہانہ انداز میں وزیر سے معافی مانگی۔ اب کہاں بادشاہ اور کہاں ایک معمولی وزیر، معافی مانگنے والا کون ہے اور جس سے معافی مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ لیکن یہ اعلیٰ ظرفوں کی نشانی ہوتی ہے۔ میں قرض کرتا چلوں یہاں پہ، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، اپنی غلطی پہ نادم ہو جانا، اپنی غلطی کی معافی مانگ لینا، یہ بزدلی نہیں ہوتی، اصل میں دلیری ہوتی یہ ہے، بہادری اسی کا نام ہے، جو کبھی
جس سے کبھی زندگی میں غلطی نہ ہو، وہ صرف فرشتہ ہوتا ہے، وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نمبر 2 یہ کہ جو اپنی غلطی تسلیم کر کر معافی مانگ لے، وہ فرشتہ نہیں، وہ انسان ہوتا ہے۔ اور جو اپنی غلطی کا وکیل بن کر ڈٹ جائے اس کے اوپر، اسے ابلیس کہتے ہیں۔ جی میری بات کو ذرا سوچئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور میرا مدعا کیا ہے۔ امید ہے بعض اوقات تھوڑا جذباتی بھی ہو جاتا ہے انسان، اور پھر وہ تقریری رنگ سا آ جاتا ہے، فضول سا، بیکار سا۔ امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ اگر کسی کو میری بات بری لگتی ہو، کوئی اچھی نہ لگتی ہو، تو یار درگزر کیا کریں، میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے میرے سے بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اپنا سمجھ کے معاف کر دیا کریں۔ زندگی کا کیا پتہ آج ہے کل نہ ہو، تو کسی کے بارے میں رنجش اپنے دل و دماغ میں نہ رکھا کریں۔ ہمیشہ دوسروں کو معاف کر دیا کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود کیونکہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ معاف کر دینے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی طاقت اور سکت رکھتے ہوئے بھی، وہ پوری ہمت رکھنے کے باوجود، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دینا، اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں۔ اور اصل میں یہ بہادری اسے کہتے ہیں، دلیری یہ ہوتی ہے۔ دلیری یہ نہیں ہے کہ جو اپنے سے تگڑا ہو اس کے سامنے آپ بھیگی بلی بن جائیں، اور جو آپ سے ماڑا ہو، جو آپ سے کمزور ہو، جوتوں سمیت اس پر چڑھ دوڑے۔ اور جب وہ تگڑے کی بات آئے تو کہیں کہ جی میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ بھائی میرے، اللہ پاک اتنے بھی غافل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ تو دلوں کی باتیں بھید بھی جانتے ہیں۔ ہم بطور انسان یہ نہیں جانتے کہ دیوار کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اعلان کر دیا کہ سن لو میری بات، جو میں جانتا ہوں تمہیں ککھ نہیں پتا۔ سب اندازے اور قیافے لگاتے ہو، کل کیا ہونے والا ہے سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں مانتا۔ جی یہ تھی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ سوری تھوڑا طویل ہی ہو گیا، مجھے پھر سے پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ جی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ خیر، اگلا سیگمنٹ ہے جی آج کے پروگرام کا۔ آج کا سوال، پچھلا سوال میرا یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ دنیا کے تمام ملکوں کی طرح پاکستان کا بھی ایک قومی دریا ہے، وہ دریا کا نام بتانا تھا آپ نے۔ یار میری بات سنیں، پچھلے 6 پروگراموں میں سوال جواب کا میرا محور و مرکز یہی دریا رہا ہے، دریائے سندھ، جس کے بارے میں آپ یہ بتایا کہ یہ تبت سے شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ بحر ہند میں جا کر گرتا ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کی لمبائی 2785 کلومیٹر ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا کہ پنجاب کیا پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، سندھ، یہ پاکستان کا قومی دریا بھی ہے۔ امید ہے آپ یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ جی تو یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جی تو آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کا شعر۔ جی آج جو میں نے آپ کے لیے شعر منتخب کیا ہے نا، وہ بہت پیارا اور مزیدار ہے۔
آج کا شعر اس طرح سے ہے کہ جل جاؤ کڑی دھوپ میں خاموشی سے مگر، جل جاؤ کڑی دھوپ میں خاموشی سے مگر، اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ پتہ ہے کیوں؟ جن سے مانگنا پڑے نا وہ اپنے نہیں ہوتے۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا شعر، آج کا پروگرام بھی۔ میری دعا ہے اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ سے دست بستہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی دیجئے اجازت، انشاءاللہ العزیز کل صبح کے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔